نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے جنگ حنین۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ تاریخ اسلام میں اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے، اس لیے کہ اس لڑائی میں بنی حوازن سے مقابلہ تھا۔ فتح مکہ کے بعد عام طور سے تمام عرب کے لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، کیونکہ ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کے ڈر سے مسلمان ہونے میں توقف کر رہے تھے اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر چونکہ عرب کے دل میں کعبہ کا بے حد احترام تھا اور ان کا اعتقاد تھا کہ کعبہ پر کسی باطل پرست کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا تو عرب کے بچے کو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین ہو گیا اور وہ سب کے سب جوگ در جوگ بلکہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ باقی مانندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلے میں ہتھیار اٹھا سکیں، لیکن مقام حنین میں حوازن اور ثقیف نام کے دو قبیلے آباد تھے جو بہت ہی جنگجو اور فنون جنگ سے واقف تھے۔ ان لوگوں پر فتح مکہ کا الٹا اثر پڑا، ان لوگوں پر غیرت سوار ہو گئی اور ان لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد ہماری باری ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہے ایک زبردست حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی حدور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے وہاں سے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیاریوں کا حال بیان کیا اور بتایا کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کر لیا ہے اور قبیلہ حوازن کا رئیس اعظم مالک بن عوف ان تمام افواج کا سپہ سالار ہے، اور 100 برس سے زائد عمر کا بوڑھا برید بن اسما جو عرب کا مشہور شاعر اور منا ہوا بہادر تھا، بطور مشیر کے مدیان جنگ میں لایا گیا ہے، اور یہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدان جنگ میں لائے ہیں تاکہ کوئی سپاہی میدان سے بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شوال 8 ہجری میں 12,000 لشکر جمع فرمایا۔ 10,000 تو مہاجرین و انصار وغیرہ کا لشکر تھا جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آیا تھا، اور 2,000 نومسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ آپ نے اس لشکر کو ساتھ لے کر اس شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا کہ اسلامی افواج کی کثرت اور اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحابہ کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ آج بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عالم کو صحابہ کرام کا اپنی فوجوں کی کثرت پر ناز کرنا پسند نہیں آیا۔ چنانچہ اس فخر و نازش کا یہ انجام ہوا کہ پہلے ہی حملہ میں قبیلہ حوازن و ثقیف کے تیر اندازوں نے جو تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، تو وہ 2,000 نومسلم اور کفار مکہ جو لشکر اسلام میں شامل ہو کر مکہ سے آئے تھے ایک دم سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلے۔ ان لوگوں کی بغدر دیکھ کر انصار و مہاجرین کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو گنتی کے چند جان نثاروں کے سوا سب فرار ہو چکے تھے۔ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، 12,000 کا لشکر فرار ہو چکا تھا، مگر اللہ کے رسول کے پائے استقامت میں بال برابر بھی لغزش نہیں ہوئی، بلکہ آپ اکیلے ایک عالم کائنات کا مجموعہ بنے ہوئے نہ صرف پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار برابر آگے ہی بڑھتے رہے، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے: انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اسی حالت میں آپ نے داہنی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پکارا: یا معاشر انصار، فوراً باز آئی کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ۔ پھر بائیں جانب رخ کر کے فرمایا: یا للمہاجرین، فوراً آواز آئی کہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت ہی بلند آواز سے آپ نے ان کو حکم دیا کہ انصار مہاجرین کو پکارو، انہوں نے جو یا معاشر انصار یا للمہاجرین کا نعرہ مارا تو ایک دم تمام فوجیں پلٹ پڑیں اور لوگ اس تیزی کے ساتھ دوڑ پڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے ازدحام کی وجہ سے نہ مڑ سکے انہوں نے ہلکا ہونے کے لیے اپنی زیریں پھینک دی اور گھوڑوں سے کود کر دور سے اور کفار کے لشکر پر جھپٹ پڑے اور اس طرح جان بازی کے ساتھ لڑنے لگے کہ دم زور میں جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ کفار بھاگ نکلے، کچھ قتل ہو گئے، جو رہ گئے گرفتار ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کی فوجیں بڑی بہادری کے ساتھ جم کر مسلمانوں سے لڑتی رہیں یہاں تک کہ ان کے 70 بہادر کٹ گئے، لیکن جب ان کا علمدار عثمان بن عبداللہ قتل ہو گیا تو ان کے پاؤں بھی اکھڑ گئے اور فتح مبین نے حضور رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا اور کثیر تعداد و مقدار میں
مالک نعمت ہاتھ آیا۔ یوم حنین اذا جبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذاب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ اور حنان کے دن یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر نازاں تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے، پھر اللہ نے اپنی تسکین اتار دی اپنے رسول اور مسلمانوں پر، اور ایسے لشکروں کو اتار دیا جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ حنین میں شکست کھا کر کفار کی فوجیں بھاگ کر کچھ تو اوتاس میں جمع ہوگی اور کچھ طائف کے قلعہ میں جا کر پناہ گزین ہوگی، اس لیے کفار کی فوجوں کو مکمل طور پر شکست دینے کے لیے اوتاس اور طائف پر بھی حملہ کرنا ضروری ہو گیا۔ جنگی اوتاس، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متحدی میں تھوڑی سی فوج اوتاس کی طرف بھیج دی۔ درید بن اسما کئی ہزار کی فوج لے کر نکلا۔ درید بن اسما کے بیٹے نے حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر ایک تیر مارا۔ حضرت ابو عامر اشعری حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا تھے۔ اپنے چاچا کو زخمی دیکھ کر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر اپنے چاچا کے پاس آئے اور پوچھا کہ چاچا جان آپ کو کس نے تیر مارا ہے؟ تو حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ سے بتایا کہ وہ شخص میرا قاتل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں بڑے ہوئے اس کافر کو قتل کرنے کے لیے دوڑے تو وہ بھاگ نکلا، مگر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا پیچھا کیا اور یہ کہہ کر کہ وہ بھاگ جانے والے تو ان کو شرم اور غیرت نہیں آتی۔ جب اس کافر نے یہ گرم گرم تانا سنا تو ٹہل دیا، پھر دونوں میں تلوار کے دو ہاتھ ہوئے، اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اس کو قتل کر کے دم لیا۔ پھر اپنے چاچا کے پاس آئے اور خوشخبری سنائی کہ چاچا جان اللہ نے آپ کے قاتل کا کام تمام کر دیا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چاچا کے زانوں سے وہ تیر کھینچ کر نکالا تو چونکہ زہر میں بجھا ہوا تھا اس لیے زخم سے بجائے خون کے پانی بہنے لگا۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کا سپہ سالار بنایا اور یہ وصیت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا اور میرے لیے دعا کی درخواست کرنا۔ یہ وصیت کی اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب اس جنگ سے فارغ ہو کر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنے چاچا کا سلام اور پیغام پہنچایا تو اس وقت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بان کی چارپائی پر تشریف فرما تھے اور آپ کی پشت مبارک اور پہلے اقدس میں بان کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے پانی منگا کر وضو فرمایا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا اونچا اٹھایا کہ میں نے آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھ لی، اور اس طرح آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ تو ابو عامر کو قیامت کے دن بہت سے انسانوں سے زیادہ بلند مرتبہ بنا دے۔ یہ کرم دیکھ کر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ تو یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ تو عبداللہ بن قیس کے گناہوں کو بخش دے اور اس کو قیامت کے دن عزت والی جگہ میں داخل فرما۔ عبداللہ بن قیس حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ بہرکیف حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درید بن اسما کے بیٹے کو قتل کر دیا اور اسلامی علم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ درید بن اسما بڑھاپے کی وجہ سے ایک خودج پر سوار تھا، اس کو حضرت ربیعہ بن رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اسی تلوار سے قتل کر دیا۔ اس کے بعد کفار کی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیا اور سب گرفتار ہو گئی۔ ان قیدیوں میں جن کی تعداد ہزاروں سے زیادہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ یہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساجزادی تھی۔ جب لوگوں نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ مسلمان ان کو شناخت کے لیے بارگاہ نبوت میں لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا اور جوش محبت میں آپ کی آنکھیں نم ہوگی اور آپ نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا کے ان کو بٹھایا اور کچھ اونٹ کچھ بکریاں ان کو دے کر فرمایا کہ تم آزاد ہو، اگر تمہارا جی چاہے تو میرے گھر پر چل کر رہو اور اگر اپنے گھر جانا چاہو تو میں تم کو وہاں پہنچا دوں۔ انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی تو نہایت عزت احترام کے ساتھ وہ ان کے قبیلے میں پہنچا دی گئی۔ طائف کا محاصرہ، یہ تحریر کیا جا چکا ہے کہ حنین سے بھاگنے والی کفار کی فوجیں کچھ تو اوتاس میں جا کر ٹھہری تھی اور کچھ طائف کے قلعہ میں جا کر پناہ گزین ہو گئی تھی۔ اوتاس کی فوجیں تو آپ پڑ چکے کہ وہ شکست کھا کر ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہوگی اور سب گرفتار ہو گئی، لیکن طائف میں پناہ لینے والوں سے بھی جنگ ضروری تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین اور طاس کے مالک غنیمت اور قیدیوں کو مقامی جنانہ میں جمع کر کے طائف کا رخ فرمایا۔ طائف خود ایک بہت ہی محفوظ شہر تھا جس کے چاروں طرف شہر پناہ کی دیوار بنی ہوئی تھی اور جہاں ایک بہت ہی مضبوط قلعہ تھا۔ یہاں کے رئیس اعظم عروہ بن مسعود ثقفی تھا جو ابو سفیان کا دماد تھا۔ یہاں ثقیف کا جو خاندان باد تھا وہ عزت و شرافت میں قریش کا ہم پلہ شمار کیا جاتا تھا۔ کفار کی تمام فوجیں سال بھر کا راشن لے کر طائف کے قلعہ میں پناہ گزین ہو گئی تھی۔ اسلامی فوج نے طائف پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا، مگر قلعہ کے اندر سے کفار نے اس زور و شوق کے ساتھ تیروں کی بارش شروع کر دی کہ لشکر اسلام اس کی تاب نہ لا سکا اور مجبوراً اس کو پسپا ہونا پڑا۔ 18 دن تک شہر کا محاصرہ جاری رہا، گورنر طائف فتح نہیں ہو سکا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے ماہروں سے مشورہ فرمایا تو حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لمڑی اپنے بٹ میں گھس گئی ہے، اگر کوشش جاری رہی تو پکڑ لی جائے گی، لیکن اگر چھوڑ دی جائے تو بھی اس سے کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ اٹھا لینے کا حکم دے دیا۔ طائف کے محاصرے میں بہت سے مسلمان زخمی ہوئے اور کل 12 صحابہ شہید ہوئے، 7 قریش، 4 انصار اور ایک شخص بنی لیس کے زخمیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ ایک تیر سے زخمی ہو گئے تھے، پھر اچھے بھی ہو گئے تھے، لیکن ایک مدت کے بعد پھر ان کا زخم پھٹ گیا اور اپنے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسی زخم سے ان کی وفات ہو گئی۔ طائف کی مسجد، یہ مسجد جس کو حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا، ایک طریقی مسجد ہے۔ اس جنگ طائف میں ازواج مطہرات میں سے 2 ساتھ تھیں، حضرت ابو سلمہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خیمے گاڑے تھے، اور جب تک طائف کا محاصرہ رہا آپ ان دونوں خیموں کے درمیان میں نمازیں پڑھتے رہے۔ جب بعد میں قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان لوگوں نے اسی جگہ پر مسجد بنا لی۔ جنگ طائف میں بت شکنی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ارادہ فرمایا تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا کہ وہ ذوالکفین کے بت خانہ کو برباد کر دے۔ یہاں عمرو بن حمامہ دوسی کا بت تھا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا، چنانچہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر بت خانہ کو منہدم کر دیا اور بت کو جلا دیا۔ بت کو جلاتے وقت وہ نشان کو پڑھتے جاتے تھے، یا ذوالکفین لست من بعدک، اے ذوالکفین میں تیرا بندہ نہیں ہوں، میری پیدائش تیری پیدائش سے بڑی ہے، میں نے تیرے دل میں آگ لگا دی ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 دن میں اس مہم سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طائف میں پہنچ گئے۔ یہ ذوالکفین سے قلعہ توڑنے کے آلات منجنیق وغیرہ بھی لائے تھے، چنانچہ اسلام میں سب سے پہلے یہی منجنیق ہے جو طائف کا قلعہ توڑنے کے لیے لگائی گئی، مگر کفار کی فوجوں نے تیر اندازی کے ساتھ گرم لوہے کی سلاخیں پھینکنی شروع کر دی، اس وجہ سے قلعہ توڑنے میں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ طائف کے اطراف میں جو جا بجا ثقیف کے بت خانے ہیں ان سب کو منہدم کر دیں۔ چنانچہ آپ نے ان سب بتوں اور بت خانوں کو توڑ پھوڑ کر مسمار برباد کر دیا، اور جب لوٹ کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور بہت دیر تک ان سے تنہائی میں گفتگو فرماتے رہے، جس سے لوگوں کو بہت تعجب ہوا۔ طائف سے روانگی کے وقت صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قبیلہ ثقیف کے کفار کے لیے ہلاکت کی دعا فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس پہنچا دے۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا مقبول ہوئی کہ قبیلہ ثقیف کا وفد مدینہ پہنچا اور پورا قبیلہ مشرف اسلام ہو گیا۔ مال غنیمت کی تقسیم، طائف سے محاصرہ اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جرانہ تشریف لائے۔ یہاں مال غنیمت کا بہت بڑا ذخیرہ جمع تھا، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زائد بکریاں، کئی من چاندی اور 6,000 قیدی۔ اسیران جنگ کے بارے میں آپ نے ان کے رشتہ داروں کے آنے کا انتظار فرمایا، لیکن کئی دن گزرنے کے باوجود جب کوئی نہ آیا تو آپ نے مال غنیمت کو تقسیم فرما دینے کا حکم دے دیا۔ مکہ اور اس کے اطراف کے 9 مسلم رئیسوں کو آپ نے بڑے بڑے انعاموں سے نوازا، یہاں تک کہ کسی کو 300 اونٹ، کسی کو 200 اونٹ، کسی کو 100 اونٹ انعام کے طور پر عطا فرما دیا۔ اس طرح بکریوں کو بھی نہایت پیازی کے ساتھ تقسیم فرمایا۔ انصاریوں سے خطاب، جن لوگوں کو آپ نے اب بڑے بڑے انعاموں سے نوازا وہ عموماً مکہ والے 9 مسلم تھے۔ اس پر بعض نوجوان انصاریوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو اس قدر عطا فرمائے ہیں اور ہم لوگوں کو کچھ بھی خیال نہیں فرما رہے، حالانکہ ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے۔ اور انصاری کو کچھ نوجوانوں نے آپس میں یہ بھی کہا اور اپنے دل شکنی کا اظہار کیا کہ جب شدید جنگ کا موقع ہوتا ہے تو ہم انصاریوں کو پکارا جاتا ہے اور غنیمت دوسرے لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ آپ نے جب یہ چرچا سنا تو تمام انصاریوں کو ایک خیمہ میں جمع فرمایا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ انصار، کیا تم لوگوں نے ایسا کہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سرداروں میں سے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا، ہاں چاند نئی عمر کے لڑکوں نے ضرور کچھ کہہ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم پہلے گمراہ تھے، میرے ذریعے سے اللہ نے تم کو ہدایت دی، تم متفرق اور پراگندہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمایا، تم مفلس تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو غنی بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جاتے تھے اور انصار آپ کے ہر جملہ کو سن کر یہ کہتے جاتے تھے کہ اللہ اور رسول کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انصار، تم لوگ یوں مت کہو بلکہ مجھ کو یہ جواب دو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو ہم لوگوں نے آپ کی تصدیق کی، جب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا تو ہم لوگوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا، جب آپ بے سر عثمانی کی حالت میں آئے تو ہم نے ہر طرح سے آپ کی خدمت کی، لیکن انصاریوں، میں تم سے یہ ایک سوال کرتا ہوں تو مجھے اس کا جواب دو۔ سوال یہ ہے، کیا تم لوگوں کو یہ پسند نہیں کہ سب لوگ یہاں سے مال و دولت لے کر اپنے گھر جائیں اور تم لوگ اللہ کے نبی کو لے کر اپنے گھر جاؤ؟
اللہ کی قسم تم لوگ جس چیز کو لے کر اپنے گھر جاؤ گے وہ اس مال و دولت سے بہت بڑھ کر ہے جس کو وہ لوگ لے کر اپنے گھر جائیں گے۔ یہ سن کر انسان بے اختیار چیخ پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پر راضی ہیں، ہم کو صرف اللہ کے رسول چاہیے۔ اور اکثر انسان کا تو یہ حال ہو گیا کہ وہ روتے روتے بے قرار ہو گئی اور آنسو سے ان کی داڑھیاں تار ہو گئی۔ پھر آپ نے انسان کو سمجھایا کہ مکہ کے لوگ بالکل ہی نو مسلم ہیں، میں نے ان لوگوں کو جو کچھ دیا ہے یہ ان کے استحقاق کی بنا پر نہیں ہے بلکہ صرف ان کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنے کی عرض سے دیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انسان میں سے ہوتا، اور اگر تمام لوگ کسی وادی اور گھاٹی میں چلیں اور انسان کسی دوسری اور گھاٹی میں چلیں تو میں انسان کی گھاٹی اور وادی میں چلوں گا۔ قیدیوں کی رہائی۔ آپ جب مالک نعمت کی تقسیم سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ بنی سعد کے رئیس ظہیر ابو اسرد چند معززین کے ساتھ بارگاہ صالح میں حاضر ہوئے اور اسی رنگ جنگ کی رہائی کے بارے میں درخواست پیش کی۔ اس موقع پر ظہیر ابو اسرد نے ایک بہت مؤثر تقریر کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمارے خاندان کی ایک عورت حریمہ کا دودھ پیا ہے، آپ نے جن عورتوں کو ان شپروں میں قید کر رکھا ہے ان میں سے بہت ہی سی آپ کی رضائی پھوپھیاں اور بہت سی آپ کی خلائیں ہیں۔ اللہ کی قسم اگر عرب کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے ہمارے خاندان کی اس عورت کا دودھ پیا ہوتا تو ہم کو اس سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی اور آپ سے تو اور بھی زیادہ ہماری توقع مبصر ہے، لہٰذا آپ ان سب قیدیوں کو رہا کر دیجیے۔ ظہیر کی تقریر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ متاثر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کا بہت زیادہ انتظار کیا مگر آپ لوگوں نے آنے میں بہت زیادہ دیر لگا دی۔ بہر کیف میرے خاندان والوں کے سمے جس قدر لونڈی غلام آئے ہیں میں نے ان سب کو آزاد کر دیا، لیکن اب عام رہائی کی تدبیر یہ ہے کہ نماز کے وقت جب مجمع ہو تو آپ لوگ اپنی درخواست صاحب کے سامنے پیش کر دیں۔ چنانچہ نماز ظہر کے وقت ان لوگوں نے یہ درخواست مجمع کے سامنے پیش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ کو صرف اپنے خاندان والوں پر اختیار ہے، لیکن میں تمام مسلمانوں سے سفارش کرتا ہوں کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ یہ سن کر تمام انصار مہاجرین اور دوسرے تمام مجاہدین نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا حصہ بھی حاضر ہے، آپ ان لوگوں کو بھی آزاد فرما دیں۔ اس طرح دفتن 6000 اسیران جنگ کی رہائی ہو گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تک حوازن کے وفد کا انتظار فرماتے رہے۔ جب وہ لوگ نہ آئے تو آپ نے مالک نعمت اور قیدیوں کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد جب حوازن کا وفد آیا اور انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر کے یہ درخواست پیش کی کہ ہمارے مال اور قیدیوں کو واپس کر دیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سچی بات ہی پسند ہے، لہٰذا سن لو کہ مال اور قیدی دونوں کو تو میں واپس نہیں کر سکتا، ہاں ان دونوں میں سے ایک کو تم اختیار کر لو یا مال لے لو۔ یہ سن کر وفد نے قیدیوں کو واپس لینا منظور کیا۔ اس کے بعد آپ نے فوج کے سامنے ایک خطبہ پڑھا اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا اے مسلمانوں، یہ تمہارے بھائی طائب ہو کر آگے ہیں اور میری یہ رائے ہے کہ میں ان کے قیدیوں کو واپس کر دوں، تو تم میں سے جو خوشی اس کو منظور کرے وہ اپنے حصہ کے قیدیوں کو واپس کر دے، اور جو یہ چاہے کہ ان قیدیوں کے بدلے میں دوسرے قیدیوں کو لے کر ان کو واپس کرے تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے جو مالک نعمت عطا فرمائے گا میں اس میں سے اس کا حصہ دوں گا۔ یہ سن کر ساری فوج نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب نے خوشی سب قیدیوں کو واپس کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح پتہ نہیں چلتا کہ کس نے اجازت دی اور کس نے نہیں دی، لہٰذا تم لوگ اپنے چودھریوں کے ذریعے مجھے خبر کرو۔ چنانچہ ہر قبیلہ کے چودھری نے دوبارہ ساتھ میں آ کر عرض کر دیا کہ ہمارے قبیلہ والوں نے جو خوش دلی کے ساتھ اپنے حصہ کے قیدیوں کو واپس کر دیا ہے۔ غیابدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن کے وفد سے دریافت فرمایا کہ مالک بن عوف کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ثقیف کے ساتھ طائف میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مالک بن عوف کو خبر کر دو کہ اگر مسلمان ہو کر میرے پاس آ جائے تو میں اس کا سارا مال اس کو واپس دے دوں گا، اس کے علاوہ اس کو 100 اونٹ اور بھی دوں گا۔ مالک بن عوف کو جب یہ خبر ملی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہو کر حاضر ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کل مال ان کے سپرد فرما دیا اور وعدہ کے مطابق 100 اونٹ اس کے علاوہ بھی عنایت فرمائی۔ مالک بن عوف آپ کے اس خلق عظیم سے بے حد متاثر ہوئی ہے اور آپ کی مداح میں قصیدہ پڑھا جس کا دو شعر یہ ہے ما ان رأيتم ولا سمعت لواحد في الناس كلهم كمثل محمد او فات للجزيل للمجتهد ومتى تشاء يخرج كما في يده، یعنی تمام انسانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل نہ میں نے دیکھا نہ سنا، جو سب سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والے اور سب سے زیادہ مال کثیر عطا فرمانے والے ہیں، اور جب تم چاہو ان سے پوچھ لو وہ کل آئندہ کی خبر تم کو بتا دیں گے۔ روایت ہے کہ نعت کے یہ شعر سن کر حضور علیہ السلام ان سے خوش ہو گئے اور ان کے لیے کلمات خیر فرماتے ہوئے انہیں بطور نام ایک جبہ بھی عنایت فرمایا۔ عمرہ جرانہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرانہ ہی سے عمرہ کا ارادہ فرمایا اور احرام باندھ کر مکہ تشریف لے گئے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر مدینہ واپس تشریف لے گئے اور ذوالقعدہ 8 ہجری کو مدینہ میں داخل ہوئے۔
8 ہجری کے متفرق واقعات۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم سے پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے بے پناہ محبت تھی۔ تقریباً 1.5 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ اتفاق سے جس دن اس کی وفات ہوئی سورج گرہن ہوا، چونکہ عربوں کا عقیدہ تھا کہ کسی عظیم الشان انسان کی موت پر سورج گرہن لگتا ہے، اس لیے لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ یہ سورج گرہن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا نتیجہ ہے۔ جاہلیت کے اس عقیدہ کو دور فرمانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند اور سورج میں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف جماعت کے ساتھ پڑھی۔ اسی سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساجدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ یہ ساجدہ صاحبہ حضرت ابو عاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکوہ تھی۔ انہوں نے ایک فرزند جن کا نام علی تھا اور ایک لڑکی جن کا نام امامہ تھا اپنے بعد چھوڑا۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد آپ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید فاطمہ زہرا کی وصیت پر عمل کیا۔ اسی سال مدینہ میں غلہ کی گرانی بہت زیادہ بڑھ گئی تو صحابہ کرام نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غلہ کا بھاؤ مقرر فرما دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ کی قیمت پر کنٹرول فرمانے سے انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی بھاؤ مقرر فرمانے والا ہے، وہی روزی کو تنگ کرنے والا، کشادہ کرنے والا روزی ساں ہے۔ بعض مورخین کے بقول اس سال مسجد نبوی میں ممبر شریف رکھا گیا۔ اس سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون سے ڈگا لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے، اور بعض مورخین کا قول ہے کہ ممبر 7 ہجری میں رکھا گیا۔ یہ ممبر لکڑی کا بنا ہوا تھا جو کہ انصاری عورتوں نے بنوا کر مسجد میں رکھوایا تھا۔ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں اس ممبر کو تبرک کر ملک شام لے جاؤں، مگر انہوں نے جب اس کو اس کی جگہ سے ہٹایا تو اچانک سارے شہر میں ایسا اندھیرا چھا گیا کہ اندھیرے میں تارے نظر آنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرمندہ ہوئے اور صحابہ کرام سے معذرت خواہ ہوئے، اور انہوں نے اس ممبر کے نیچے 3 سیڑھیوں کا اضافہ کر دیا، جس سے ممبر نبوی کی تمدینوں پرانی سیڑھیوں اوپر ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین جن سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے تھے اب دوسرا کوئی خطیب ان پر قدم نہ رکھے۔ جب یہ ممبر بہت زیادہ پرانا ہو کر انتہائی کمزور ہو گیا تو خلفائے عباسیہ نے بھی اس کی مرمت کرائی۔ اسی سال کے بلا عبد القیاس کا وفد حاضر خدمت ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خوش آمدید کہا اور ان لوگوں کے حق میں یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ تو عبد القیس کو بخش دے۔ جب یہ لوگ بارگاہ رسالت میں پہنچے تو اپنے سواریوں سے کود کر دوڑ پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدم کو چومنے لگے، اور آپ نے ان لوگوں کو منع نہیں فرمایا۔ ہجرت کا 9واں سال 9 ہجری میں بہت سے واقعات عجیبہ سے لبریز ہے، لیکن چند واقعات بہت ہی اہم ہے۔ 9 آیت تخیر ویلا یہ شریعت کے 2 اصلاحی الفاظ ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو اپنی طرف سے یہ اختیار دے دے کہ وہ چاہے تو طلاق دے لے، وہ چاہے تو اپنی شوہر ہی کے نکاح میں رہ جائے، اس کو تخیر کہتے ہیں۔ اور اللہ یہ ہے کہ شوہر یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرہ سے ناراض ہو کر ایک مہینہ کا اعلان فرمایا، یعنی آپ نے یہ قسم کھا لی کہ میں 1 ماہ تک اپنی ازواج مقدسہ سے صحبت نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد اپنی تمام مقدس بیویوں کو طلاق حاصل کرنے کا اختیار بھی سونپ دیا، مگر کسی نے بھی طلاق لینا پسند نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور عتاب کا اسباب کیا تھا اور آپ نے تخیر علاقہ کیوں فرمائی؟ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں تقریباً سب مالدار اور بڑے گھرانوں کی لڑکیاں تھیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساجدہ تھی، حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبیلہ بن المطلق کے سردار اعظم حارث بن زرار کی بیٹی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو نزار اور خیبر کے رئیس اعظم محی بن اختم کی نور نظر تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہیتی ساجدہ تھی۔ حضرت زینب بنت حجش اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاندان قریش کے اونچے گھروں کی ناز و نعمت میں پلی ہوئی لڑکیاں تھیں، جہاں کہ یہ میرزادیاں بچپن سے امیرانہ زندگی اور رئیسانہ ماحول کی عادی تھی، اور ان کا رہن سہن، خود نوش، لباس، پوشاک، سب کچھ میرزادیوں کی رئیسانہ زندگی کا آئینہ دار تھا۔ اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی بالکل ہی زاہدانہ اور دنیاوی تقلبات سے اکثر بیگانہ تھی۔ 2 مہینے کا شانہ نبوت میں چولہا نہیں چلتا تھا، صرف کھجور اور پانی پر پورا گرانہ کی زندگی بسر ہوتی تھی۔ لباس و پوشاک میں بھی پیغمبرانہ زندگی کی جھلک تھی۔ مکان اور گھر کے ساز و سامان میں بھی نبوت کی سادگی نمایاں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سرمایہ کا بیشتر حصہ اپنی امت کے غربا فقراء پر صرف فرما دیتے تھے اور اپنی ازواج مطہرات کی بے قدر ضرورت ہی خرچ عطا فرماتے تھے، جو رسی زادیوں کے حسب خواہ ضیاء و زینت اور رسم و ازواج کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے کبھی کبھی ان امت کی ماؤں کا پیمانہ صبر و قناعت لبریز ہو کر چھلک جاتا تھا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید رقم کا مطالبہ اور تقاضا کرنے لگتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے متفقہ طور پر آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ
آپ ہماری اخراجات میں اضافہ فرمائے۔ ازواج مطہرات کی یہ ادائیں نبوت کے قلب نازک پر بار گزری اور آپ کی سکون خاطر میں اس قدر خلل انداز ہوئی کہ آپ نے برہم ہو گئی یہ قسم کھا لی کہ ایک مہینہ تک ازواج مطہرات سے نہ ملیں گی، اس طرح ایک ماہ کا آپ نے اعلیٰ فرما لیا۔ عجیب اتفاق کہ نجام میں آپ گھوڑے سے گر پڑے، جس سے آپ کی مبارک پنڈلی میں موچ آ گئی۔ اس تکلیف کی وجہ سے آپ نے بالا خانہ پر گوشہ نشینی اختیار فرما لی اور سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ صدق اللہ العظیم۔